نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ آپ کے سامنے میں نے ان تمام مشمولات کا خلاصہ کر دیا ہے، کانٹینٹس کا خلاصہ کر دیا ہے جو ابھی تک کے قرآن کریم میں ہم نے پڑھے ہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کے 3 گروپس ہیں یا 3 ابواب ہیں جن کا ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور معنوی اعتبار سے گویا نصف قرآن کریم ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کو میں نے یہاں نکات کی شکل میں بیان کر دیا ہے۔ یہ اصل میں تو اس رودات کا بیان ہے جو سرزمین عرب میں ایک رسول کی آمد کے بعد برپا ہوئی، ان کی ہدایت اور ہدایت سے لے کر سزا و جزا تک کی رودات ہے جو ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس حصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرزمین عرب میں ایک رسول کی بعثت اور نئی ہدایت کے نزول کے بعد آل ابراہیم کی تمام گمراہ شاخوں کی مذہبی رہنمائی کے منصب سے معزولی کا اعلان ہوا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ سارے کفار تھے۔ ان میں سے مشرکین بنی اسماعیل کے لیے موت اور یہود و نصارہ کے لیے مغلوبیت کی سزا طے ہوئی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا گیا، ان کا تزکیہ و تطہیر کی گئی اور ان سے میثاق شریعت لیا گیا، یعنی انہیں شریعت دی گئی اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا عہد دیا گیا۔ اور نمبر 4 یہ کہ حرم پاک ان کے زیر انتظام دے دیا گیا اور سرزمین عرب پر ان کے غلبہ و اقتدار کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ قرآن کریم کا جو معنوی طور پر نصف حصہ ہے اس کی روداد ہے جو مختصراً یہاں بیان ہوئی۔ اب جو چوتھا باب آ رہا ہے، صورتوں کا چوتھا گروپ ہے، فرقان سے لے کر احزاب تک، اس میں 8 صورتیں ہیں 4 جوڑوں کی شکل میں، اور 5واں جوڑا نہیں ہے بلکہ ایک تنہا صورت ہے، سورہ احزاب۔ پہلا جوڑا سورہ فرقان و شورى۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی صورتیں مرتب اس طرح کی گئی ہیں کہ جوڑے کی شکل میں جب ایک صورت آتی ہے تو وہ اپنا پورا مدعا و مفہوم بیان کرتی ہے۔ تو اس جوڑے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ رسالت کے معترضین جو اعتراضات کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور ان کے کفر پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے، اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے۔ سورہ فرقان ہے یہ، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بڑی بابرکت، بڑی فیض رساں ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کی کسوٹی بنا کر یہ کتاب، فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا ہے کہ ہدایت کے معاملے میں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ کتاب اس معاملے میں ایک کسوٹی ہے جس پر پرکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اور مقصد یہ ہے کہ یہ نبی، یہ رسول سارے جہانوں کے لیے ایک نذیر، ایک تنبیہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ پروردگار کی ہستی۔ اچھا یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو شروع کا ایک قرآن کریم کا حصہ تھا اس میں تو بالکل فوکس کر رکھا تھا سرزمین عرب کو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائمنشن ہے جو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اور وہ ہے گلوبلائزیشن کا، یعنی اب یہ دعوت کی وہ حیثیت متعارف کرائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سرزمین عرب کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے۔ تو اس کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے کہ سارے جہانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے آپ تنبیہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ پروردگار کی ہستی وہ ہے جو آسمان و زمین کی بادشاہی جس کی ہے، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور اس کا اندازہ ٹھہرایا۔
اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، انہوں نے جن لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کے یہ معبود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہیں، کسی ظفر کسی ضرر و نفع کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ ہم پہلے بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ سارا اقتدار، ساری طاقت، سارا خدائی، ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے غیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نفی کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو اگلا اس کا فصل ہے، آیت 4 سے لے کر 44 تک، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس قسم کے اعتراضات کیے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب دیے ہیں، اور پھر ان کفار کو جو بے سر و پا اعتراضات کر رہے تھے ان کو تنبیہ بھی کی ہے۔ کچھ اعتراضات کو میں نے چونکہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود گھر بیٹھ کے گھڑا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ تھا، یہ کہتے تھے وہ کہ یہ اگلوں کی کہانیاں، داستانیں سناتے رہتے ہیں اور ان کو املا کرائی جاتی ہیں، یعنی خود تو انہیں معلوم نہیں ہے لیکن صبح و شام ان کے ہاں ان کو املا کرائی جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس بےہودہ الزام کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سارا عرب تمہارے زیر نگین ہے، تم ہی بادشاہ ہو، جو املا کرا رہا ہے اسے پکڑ کے لے آؤ، نبوت کو ختم کر دو۔ یہ نہیں کیا انہوں نے، صرف الزام لگاتے رہے، اور کہتے بھی غلاموں کو تھے۔ تو غلاموں کی حیثیت ہی کیا تھی اس سوسائٹی میں کہ وہ عرب کے ان حکمرانوں جو مذہبی پیشوا بھی تھے اور سیاسی لیڈرشپ کے بھی مالک تھے کہ ان کی مخالفت لے کر ایک ایسی ہستی کی مدد کریں جس کے پاس سر دست کوئی دنیوی ساز و سامان نہ تھا۔ پھر ایک اعتراض یہ کہ ایک ایسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ چلیے یہ تھا بھی تو آسمان سے اس کے ساتھ ایک فرشتہ آتا جو لوگوں کو اس کی بات کے انکار کے اوپر تنبیہ کرتا، یا یہ کہ آسمان سے کوئی اس کے لیے خزانہ آتا، یا یہ کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی درخت لگا دیتا اور خود تجارت کرنے کے بجائے اس میں سے کھاتا۔ اور ایک بات یہ کہ یہ تو بس ایک شہر شدہ آدمی ہے جس کی لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ایک جواب یہ دیا، اس آخری بات کا، باغ والی بات کا، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جو جتنے بھی تمہارے مطالبات ہیں ان سب سے زیادہ دے سکتے تھے، اور تم ایک باغ کی بات کر رہو، بہت سارے باغ لگا کے دے سکتے تھے جن کے ساتھ نہریں بہ رہی ہوتی، محل بھی بنا کے دے سکتے تھے، لیکن وہ سب ہوتا تب بھی تم نے نہیں ماننا تھا، اس لیے کہ جھٹلانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جن لوگوں نے جھٹلا دیا ہے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اور جب یہ آگ لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ چلائے گی، دھاڑے گی، چیخے گی۔ یہ قرآن کریم میں آگے بھی بہت نقشہ آئے گا، اس وقت ہم اس کی تفصیل کریں گے کہ اس آگ کے شعلے کس طرح نکل رہے ہوں گی، اس کی چنگاریاں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے کہ کوئی بڑے بڑے محلات ہیں یا زرد اونٹ ہیں جو ہوا میں ناچ رہے ہیں، اور مجرموں کو دیکھ کے ہی وہ دھاڑے گی۔ اور جب یہ اس کے اندر کسی تنگ جگہ پر باندھ کے ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت یہ اپنی موت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو، ایک ہلاکت کو نہ پکارو، بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، اس لیے کہ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہاں ہر جگہ سے موت آ رہی ہوگی لیکن آدمی مرنے کا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ باقی رہنے والی، خلد کہتے ہیں باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی وہ جنت جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب کیا ہے کہ یہ وعدہ وہ ہے جو مسئولہ ہے۔ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ شروع میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب یقین دلاتے ہیں نا کہ میری بات مان لو، تو وہ کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں اللہ سے بڑھ کر اپنی بات کا سچا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے بڑھ کر سچا اپنی بات کا کون ہوگا؟ اور یہاں پہ اس سے بھی آگے بڑھ کے انہوں نے ایک بات کہی، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دے نہیں ہے، سب اسے جواب دیں، لیکن جنت کے بارے میں مجھے اور آپ کو یقین دلانے کے لیے وہ اتنا آگے آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے چاہو تو جواب دہی کر لینا،
یعنی تم اگر عمل کر کے آ گئے، ایمان لے آئے اور میں نہ دوں تمہیں تو مجھ سے پھر پوچھ لینا۔ تو یہ یقین دلانے کا ایک اسلوب ہے، لیکن کیا کیجئے کہ بندوں کو یقین نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، اے نبی تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، وہ سب کھانا کھاتے تھے، سب بازاروں میں چلتے تھے، تو یہ تو کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جو کیا جائے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوں یا یہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں، تو سمجھ لو کہ جس روز تم فرشتوں کو دیکھو گے تو تمہارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، خوشخبری نہیں ملے گی تمہیں، بلکہ اس روز اگر تمہارا اتنی خواہش ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنے کا، تو سن لو کیا ہوگا جب آسمان ایک بدلی سے پھٹے گا، یعنی بادل ایک نکلے گا اور آسمان پھٹتا چلا جائے گا، اور اس کے پیچھے پھر فرشتے پے در پے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس روز اعلان ہو جائے گا کہ آج ساری بادشاہی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا۔ اور اس روز یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، دانتوں سے کہیں گے کاش میں نے رسول کی مائیت کا، اس کے ساتھ کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو دوست ہوتے ہیں نا، اچھے ہوں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور برے ہوتے ہیں تو پھر بہت بد نصیبی کی بات ہے، اس لیے کہ انسان اکثر اوقات ویسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے اس کو اگر جاننا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو، جیسے آدمی کے دوست ہوں گے انسان اصل میں ویسا ہی ہوگا۔ پھر اس روز کی ایک اور بڑی اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کریں گے کہ پروردگار یہ میری قوم ہے، اور اس نے اس کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، کفار نے تو تذہیب کا نشانہ بنا لیا تھا، اور ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کے بارے میں طے کر رکھا ہے کہ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھنا اور اس پہ عمل نہیں کرنا۔ قرآن کریم ہمارے یہاں گھروں میں بس لے تو لیا جاتا ہے برکت کے لیے، لیکن یہ کہ بلا سوچے سمجھے ہم پڑھتے ہیں، اول تو خیر ویسے بھی نہیں پڑھتے، لیکن پڑھتے ہیں تو بلا سوچے سمجھے۔ اور ہمارے یہاں صرف دلہن میں رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن کریم کا سایہ کیا جاتا ہے، اور جب آدمی اللہ کے یہاں جا رہا ہوتا ہے تو یا دم نکل رہا ہوتا ہے تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، بالعموم یہی قرآن کریم کے استعمالات ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں کہ یہ میری قوم نے کیا تھا قرآن کریم کے ساتھ۔ پھر ان کا ایک اور اعتراض ہے کہ یہ قرآن کریم ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا، قسطوں میں کیوں آتا ہے، ٹکڑوں میں کیوں آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کو اس سے ایک مضبوطی بخشیں، کیونکہ بہت سخت مخالفتیں تھیں، اناد تھا، دشمنی تھی، اعتراضات تھے، تو وقفے سے قرآن نازل ہوتا، تدریج اور اہتمام سے نازل ہوتا، تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ رہتا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا، معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و رہنمائی آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ پچھلے رسولوں کی داستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی شروع کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، قوم نوح کی، عاد و سمود کی، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی جن پہ بدترین بارش ہوئی تھی۔ یہ ہیں دلائل جو ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ یہ قریش کیا مانگ رہے تھے؟ معجزانہ دلیلیں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ معقول دلیلیں سنو، اس لیے کہ وہ دلیلیں جو تم مانگ رہے ہو، وہ نشانیاں جو تم مانگ رہے ہو، وہ آیات جو تم مانگ رہے ہو اگر آ گئیں اور تم نے نہیں مانا تو اسی وقت پھر عذاب آ جائے گا۔ تو پہلے پچھلی قوموں کی کچھ رداد اختصار سے سنائی، اور پھر یہ انفس و آفاق کی جو نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ یہ قدرت کے دلائل ہیں اور ربوبیت کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور آپ کو تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ آپ ان بےہودہ باتوں کا کوئی اثر قبول نہ کریں، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کریں، بڑا جہاد۔ اصل جہاد قرآن کے اپنے الفاظ میں سب سے بڑا جہاد قرآن کریم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی دعوت دیجیے، یہ مطلب ہے۔ اور پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے، کیونکہ آپ کا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں آتی۔ یہ اس کی ایک انسان کو، ایک کمزور بندے کو، ایک عاجز بندے کو یہ صرف سب سے بڑی سہارا دیتی ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اسے موت آتی ہے، اور اسے کسی مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ میں جب اسے پکاروں گا وہ میری مدد کرے گا۔
کے بعد پھر اس صورت کے باخر میں وہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ اصل قرآن کا جو مطلوب انسان ہے، اللہ تعالیٰ کو خود کیسے بندے چاہیے. کئی مقامات ہیں، ایک مقام اب اور آیا ہے اور اس میں ان لوگوں کو نام دیا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. کتنی خوبصورت نسبت ہے یہ رحمان کے بندے. تو اب سنیے، رحمان کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہل جب ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ یہ بہت بڑی انسانی صفت ہے، وصف ہے جو آج کل انخا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اکڑ نہیں دکھائی، روب نہیں دکھایا تو ہماری شان قائم نہیں ہو سکتی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف لوگ قرآن کی اس ایک آیت کو اختیار کر لیں تو آپ کے ٹریفک کے سارے مسائل ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ راستے میں جا رہے ہیں، ہوتا کیا اکثر اوقات کہ ہر شخص تیزی میں ہوتا ہے، آگے نکلنے کی جدوجہد میں ہوتا ہے. کسی سے تلخ کلامی ہو گئی، اس نے ایک سخت بات کہی تو دو آپ نے سنا دی. تو آپ دیکھیے قرآن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ ہولے سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں آدمی درگزر سے کام لے گا. اس میں کسی سے غلطی ہو جائے گی تو معاف کر دے گا، اور خود سے غلطی ہو جائے گی تو معافی مانگ لے گا. اور پھر بھی کوئی بدتمیز آدمی ٹکرا گیا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے اور بےہودگی کے جواب میں گالیاں بکنے کے بجائے آدمی سلام کر کے رخصت ہو جائے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکڑ دکھانا اور ایک کی دو سنا دینا یہ شاید ہمارے لیے عزت و وقار کا سبب ہے، لیکن پروردگار کے نزدیک بالکل درگزر سے کام لینا، اعراض کر دینا، عاجزی و انکساری کا راستہ. جاہل کوئی گلے لگ جائے تو سلام کر کے رخصت ہو جانا. بظاہر لگتا ہے کہ آدمی چھوٹا ہو رہا ہے لیکن دراصل یہی آدمی بڑا ہو رہا ہے. پھر یہ تو مخلوق سے معاملہ تھا. خالق کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی راتیں رب رحمان کے حضور سجدے و قیام میں گزرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. نمازوں کی یہ تعبیر ہے اور نمازوں میں وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہ وہاں کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، یعنی اس طرح چمٹے گا کہ چھوڑے گا نہیں. اور وہ بہت برا مستقر، بہت برا ٹھکانہ ہے. مستقر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جہاں رکے، مقام وہ جگہ جہاں پہ مستقل رہنا ہو. دونوں اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. اور جب وہ اللہ کی راہ میں جب وہ عام زندگی میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بالکل یہ جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا کہ ہاتھ گلے سے باندھ لیتے ہیں، گردن سے باندھ لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان جب اسراف کرے گا تو اپنی ضروریات کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور اللہ کے دین کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا. تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، درمیانی اور اعتدال کی راہ سے وہ معاملہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. اور جو لوگ ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کریں گے تو وہ اپنے گناہ کا انجام دیکھیں گے. یہ تین بڑے جرائم ہیں. یہ وہ جرائم ہیں جو اس آیت کے مطابق انسان کو آگ میں پہنچانے کے لیے کافی ہیں. اور وہ آگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا عذاب درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا قیامت کے دن، اور ذلت کے ساتھ وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. ہاں یہ کہ کوئی شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کی راہ اختیار کرے تو اب پروردگار کیا کریں گے؟ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ کتنی خوبصورت اپیل ہے اس کے اندر کہ اگر گناہوں کے راستے پہ کوئی شخص چل رہا ہے تو وہ ابھی رک جائے، اسی لمحے رک جائے. جیسے ہی سنا، جیسے ہی سمجھا، فوراً رک جائے. جیسے غلطی ہو گئی لوٹ آئے. ایسا کرنے کی شکل میں کیا وعدہ ہے کہ جتنے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نیکی لکھ دیں گے. کیوں لکھ دیں گے؟ اس لیے کہ پھر انسان کی جو توبہ ہوتی ہے وہ توبہ بڑی حقیقی ہوتی ہے. انسان تلافی کے راستے پہ جاتا ہے. انسان کے اندر وہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، وہ ندامت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جتنا بڑا گناہ ہوگا آدمی کا رجوع بھی اتنا ہی شدید ہوگا، اس کے نتیجے میں اتنی ہی بڑی نیکی لکھ دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کی راہ اختیار کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے جس طرح لوٹنے کا حق ہے. یعنی توبہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی عمل صالح اختیار کرے.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جھوٹ اور باطل چیز کے گواہ نہیں بنتے۔ ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ جو چیز بھی جھوٹ کے اوپر مبنی ہو وہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے، مشہور ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، کچھ حد نہیں۔ کسی کے اوپر الزام لگانا ہے، بہتان لگانا ہے، سنی سنائی بات کو آگے کرنا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی آسمانی خدمت ہے جو ان سے لی جا رہی ہے، اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا ان کے لیے فرض کفایہ ہے۔ جسے پورا نہیں کریں گے تو غالباً دوسروں کے حصے کا گناہ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ بڑی محتاط رہنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لغویات سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسراف اگر پیسے کا ضیاع ہے تو لغویات وقت کا ضیاع ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کی آیات سنا کے نصیحت جب کی جاتی ہے تو اندھوں اور بیروں کی طرح اس پہ نہیں گرتے، یعنی جانوروں کی طرح معاملہ نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کی طرح عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خردمندی کے ساتھ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر اپنے ہی اصلاح نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی متنبع رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم بد کرداروں کے امام ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم تو ہیں لیکن ہماری اولاد پیچھے نہ آ رہی ہو، بیوی پیچھے نہ آ رہی ہو، شوہر پیچھے نہ آ رہا ہو۔ تو اکیلے نہیں جاتے، سب کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ جنت میں بھی انسان کو حقیقی خوشی اس وقت ملے گی جب اپنے گھر والے وہاں پہ موجود ہوں۔ جس جنت میں اپنا عزیز نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، بیوی نہیں، بیٹی نہیں، بیٹا نہیں، اس میں آدمی کیا خوشی محسوس کرے گا؟ تو اس کی دنیا میں یہ خواہش ہونی چاہیے، فطری خواہش ہونی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی وہ لے کے آئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے بالا خانے، غرفہ سے مراد یہ عام بالا خانے نہیں ہوتے 2 منزلہ عمارت، بلکہ اسکائی اسکریپرز، بڑے بڑے محلات۔ اور جنت میں جب جائیں گے تو ان کا خیر مقدم تحیت و سلام و خوش آمدید کے ساتھ ہوگا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا مستقر ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ خود جب مطلوب صفات بیان کرتے ہیں تو یہ صفات بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بلانا نہ ہو تو تمہاری کیا پرواہ مجھے، یعنی انسانوں کی حیثیت ہی کیا ہے پروردگار کے سامنے کہ وہ اتنا بڑا کلام، اتنے نیک صالحین رسولوں کو اتنے مشقت میں ڈالیں، لیکن ایک ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے تو اس لیے سارا معاملہ، ساری مشقت جھیلی جا رہی ہے۔ اب یہ سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں موضوع اس کا وہی ہے جو پچھلی سورت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کیوں اپنی جان ان کے پیچھے کھلاتے ہیں، آپ کو بس ایک حد میں رہنا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غیر معمولی طور پہ متفکر تھے اور بہت زیادہ مشقت اٹھا رہے تھے، تو قرآن نے بار بار آپ کو روکا ہے اور پھر آپ سے یہ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں، نشانیاں اگر یہ مانگتے ہیں تو ہم چاہیں تو ایسے نشانی اتار دیں کہ ان سب کی گردنیں جھکی رہ جائیں گی، مگر ظاہر ہے کہ اس طرح زبردستی منوانا یہ کسی صورت پیش نظر نہیں ہے۔ اور اگر نشانیاں انہیں دیکھنی ہیں تو ذرا دیکھیں، اپنے ارد گرد زمین پر نظر ڈال کے دیکھیں کیسی ہم نے چیزیں، متنوع چیزیں، کیسی مفید چیزیں، فیض بخش چیزیں ان کے لیے ہم نے پھیلا رکھی ہیں۔ نشانی ہے تو ان میں نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر مان نہیں رہے۔ اور تمہارا رب بڑا ہی عزیز ہے، رحیم ہے، یہ اصل میں اس پورے دلائل ربوبیت اور قدرت کا خلاصہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عزیز اس کی قدرت کے سارے پہلو اور رحیم اس کی ربوبیت کے سارے پہلو۔ پھر اب نبیوں کی تاریخ کو اس صورت میں نشانیوں کے طور پر تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور یہ جو کہ پھر اب آگے سورہ قصص میں بھی آ رہی ہے، پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کا ایک حصہ جو یہیں پہ خاص ہے، آگے اور پیچھے کہیں بیان نہیں ہوا، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب یہ فرعون کے دربار میں اس کے پاس گئے تو اس نے ان پہ 2 الزامات یا احسان تھے جو جتائے۔ ایک اس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا پوسا، انہی کی یہ پروان چڑھے تھے، اور ہمارے درمیان تم کئی برسوں میں رہے، برسوں تک ہمارے درمیان میں رہے، اور پھر تم نے ایک واقعہ ہوا تھا، وہ سورہ قصص میں تفصیل آ جائے گی، ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنا وہ کام کیا تھا جو تم نے کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ مجھ سے ہوا تھا،
لیکن وہ نادانستگی میں ہوا تھا، اور جس نعمت کا تم بار مجھ پر ڈال رہے ہو اس کا سبب تو یہ کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، نہ تم ہمیں غلام بناتے اور نہ پھر وہ سب کچھ ہوتا جو ہوا۔ نشانیاں پیش کی گئیں، بہت سمجھایا، جادوگر کو بھی بلایا گیا، مقابلہ ہوا، سب کچھ ہوا، نہیں مانے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی گئی، باقیوں کو ڈبو دیا گیا۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو اس میں ہے نشانی، ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا رب ہی ہے جو عزیز الرحیم۔ یہ ترجیح کے جملے ہیں، ترجیح یعنی کہ بار بار اب یہ ریپیٹ ہوں گے، اور اس میں توجہ دلانی ہوتی ہے مخاطب شاید پہلی بات سے نہیں سمجھا تو اب سمجھ لے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں تفصیل سے، یہ ان کا آخری جو موقع تھا جب وہ اپنے قوم پہ اتمام حجت کر کے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے جو جملے کہے تھے، بہت خوبصورت جملے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی سنا دوں۔ وہ ان بتوں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، اور جس پروردگار عالم کے میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کر رہا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر وہی مجھے ایک روز زندہ کرے گا، اسی سے میں امیدوار ہوں کہ بدلے کا دن جب وہ آئے گا، بدلے کے دن وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور پھر وہ اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار اب میں اس قوم کو چھوڑ رہا ہوں، ایک کٹھن منزل میرے سامنے ہے، تو مجھے قوت فیصلہ دے کہ ہر قدم پر میں صحیح فیصلہ کر سکوں، اور مجھے صالحین کے زمرے میں ملا دے، اور آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر، اور مجھے جنت الفردوس کا مالک و وارث بنا، اور یہ میرا باپ ہے، اس کو بخش دے، یہ گمراہوں میں سے ہے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا مت کیجیے، یہ وہ دن ہوگا جب نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، اگر کچھ کام آئے گا تو انسان کا وہ قلب سلیم کام آئے گا کہ جس میں نہ شرک ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ تکبر ہوگی، نہ اسراف کرنے والا انسان ہوگا، نہ ظلم کرنے والا انسان ہوگا، کوئی اخلاقی اور ایمانی ظلم ناانصافی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوگا، نجات ہوگی تو صرف اس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔